عبادت الگ ہے، ہر ایک منٹ بہت قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں آئندہ سال رمضان کا مہینہ آئے نہ آئے میری زندگی میں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی سے ہم تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، عبادت کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، سخاوت میں آگے بڑھتے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر روزے دار کی دعاؤں میں آمین کہو۔ کتنا پیارا مہینہ ہے، سوچو سے، فرشتے جس کی دعا میں آمین کہے اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اب رمضان کے مہینے سے اب بعض لوگ سوچتے ہیں یہ تو فلاں کا سیزن ہے، جس طرح سیزن ہوتا ہے نا، تاجر لوگوں کے لیے کچھ مہینے ہوتے ہیں، تاجر پیشہ لوگ جانتے ہیں، زمیندار جانتا ہے فلاں مہینہ میری ذمہ داری میں مصروفیت کا ہے، اور پوچھا جائے بھائی تھوڑا وقت دے دو، کہتے نہیں یہ تو میرا سیزن چل رہا ہے، میں اپنے سیزن میں وقت نہیں نکال سکتا، بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایمان والے کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ آخرت بنانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور اس کی تیاری یہ چند دن ہے۔ جس طرح آدمی شادی کی تیاری شادی سے پہلے کرتا ہے، ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ کسی کو گاؤں جانا ہو نا تو وہ مہینہ پہلے، یار میں نے گاؤں جانا ہے، مہینے 2 مہینے پہلے تیاری شروع کرتا ہے، میں نے گاؤں جانا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، سامان اکٹھا کرتا ہے، ترتیب میں نے گاؤں جانا ہے، سال 2 سال بعد جانا ہوتا ہے، خرچہ بہت ہوگا، تیاری کرتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ، اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ابھی سے ہم اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالیں، نماز کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی نماز میری آپ کی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ نماز کو ٹارگٹ نہ بنائیں کہ میں نماز میں 5 منٹ باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ملے رمضان میں، آپ اذان کو ہدف بنائیں کہ اذان سے 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی اذان سے 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے اذان کو ہدف بنایا، اذان کو معیار بنایا۔ تو اذان کو معیار بنائیں گے تو فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے 7 علامتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی اللہ نے 7 نشانیاں بتائی۔ پھر آخر فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وراثت کسے کہتے ہیں؟ وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو وراثت سے حق ادا نہیں کر سکتا، الگ نہیں کر سکتا۔ وراثت ایک اتنا پکا قانون ہے کہ باپ کی وراثت اولاد کو، ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بیٹا محروم ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن وراثت اتنی زبردست ہے کہ وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگ وراثت کے لیے لڑتے ہیں کہ میرے ابا و اجداد کی یہ زمین ہے، وراثت ملنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس ایمان والے کے اندر یہ 7 صفات ہیں وہ جنت کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ 7 صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی صفت ایمان والے کی کیا ہے؟ کہ یہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور تحقیق عربی میں یہ لفظ قد کا لفظ آتا ہے بہت جملے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ایسا پڑھتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ جس نماز میں حرکت کم سے کم ہو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا
اور بسا اوقات پرندہ ان کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور پرندہ یہ سمجھتا تھا کوئی درخت ہے، ایسے کھڑے درخت سمجھ کر پرندہ بیٹھ جاتا تھا۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی۔ کیا نماز ہے، کیا نماز تھی؟ تو پہلی صفت یہ ہے کہ نماز، جن کے نمازوں میں خشوع ہے۔ اور دوسری بات، والذین ہم، وہ لوگ جو کہ لغو بات سے پرہیز کرتے ہیں، فضول گو سے، فضولیات لیانی۔ ایمان کی علامت یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، فضول باتوں کو چھوڑ دے، ایران توران، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، اس زبان سے خیر کے کلمات نکالیں۔ پھر آگے فرمایا وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں چیز، جو لوگ امانت کے رکھوالے ہیں، امانت دی جائے تو امانت کا حق ادا کرتے ہیں، امین ہیں۔ زندگی بھی ایک امانت ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اللہ کی دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ کب یہ آنکھ بند ہو جائے آپ کہیں گے ارے میری تو بھی بات ہوئی تھی، کل میری ملاقات ہوئی تھی اور آج لیٹا ہوا ہوں۔ امانت کو پورا کرنا۔ اور چھٹی صفت ایمان والے کی جو اللہ نے بیان فرمایا، جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کی خلافی نہ ہو۔ ان العہد کان مسئولا۔ آج کل تو کہتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں کہ کوئی بات نہیں یار، تھوڑا سا بھی ٹل جائے پھر بعد میں دیکھیں گے۔ نہ، وعدہ پورا کیا کرنا۔ کل قیامت میں وعدے کے متعلق پوچھ ہوگی، جو ہے وعدہ وہ اور ساتویں صفت جو اللہ نے 98 پارے میں پہلے صفحے میں بیان کیا، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیں۔ پھر نماز کو آخر میں، شروع میں نماز لے کر آئے، پھر آخر میں پھر نماز کو لے کر آئے، کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں۔ ان 7 صفات میں سے 2 صفت نماز کے متعلق ہے اور 5 صفت کسی اور چیز کی، اور کہا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کہ جنت کے وارث ہیں۔ کون سی مشکل بات ہے ہم 7 چیزوں کا اہتمام کر لیں؟ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم نماز کی آواز لگائے۔ ہر سال شعبان کے مہینے میں میری ایک ہی صدا ہوتی ہے، 100% نمازی، 100% نمازی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے؟ یاد رکھیے گا، مسلمان کے عروج اور زوال کا سبب وہ نماز ہے۔ جس دن کہنے لگے کہ اگر جمعے کی نماز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہو جائیں، مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا، مسلمان غالب آنا شروع ہوں گے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو نماز نہیں آتی، ہمیں نماز پوری نہیں آتی۔ بھئی جیسی بھی نماز آتی ہے پڑھے تو صحیح نا، جیسی کہ اللہ کے سامنے جھکے تو صحیح۔ اللہ کو ادا بہت پسند ہے۔ جب آگ جل رہی ہو تو آدمی پاک پانی کی تلاش میں نہیں کر رکھتا، جو پانی ملے ڈالے بجھا دیتے۔ بھئی یہ نماز، اور پھر نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار کہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پتہ چلا تیرے ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ تو پتہ چلا آپ کے اس الفاظ سے اس نے روزہ بھی چھوڑ دیا۔ ایک تو گناہ تھا نماز کے چھوڑنے کا، روزے سے بھی گیا۔ نہ، ہم ترغیب دیں، اگر کوئی کہے کہ گرمی ہے تو اس کو کہیں کہ آخرت کی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ کی شان آپ یاد رکھیے گا، ایمان والا ظاہری اسباب سے نہیں چلتا، ایمان والا روحانی طاقت سے چلتا ہے۔
میرا اپنا تجربہ ہے، بڑوں سے سنا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سحری زیادہ کر لے آدمی تو دن بھر زیادہ چلے گا، زیادہ پیٹرول ڈال لے تو گاڑی دور تک چلے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ صرف یہ سوچیں میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس حکم میں ایسی برکت ہے نہ مجھے پیاس لگے گی نہ مجھے بھوک لگے گی۔ آپ یقین جانیں نہیں لگے گی، یقینی بات۔ آپ گناہوں سے بچیں، نظروں کی حفاظت کریں، نماز کا اہتمام کریں اور نیک اعمال کا اہتمام کریں، یقین جانیں آپ کو روزے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عام طور پر جب روزہ رکھ کر گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کی وجہ سے روزے کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ تو سوچیں، آج کی جدید سائنسی تحقیق بھی کہتی ہے کہ سال میں 1.5-2 مہینے جو اپنے معدے کو خالی رکھتا ہے چند گھنٹے کے لیے، اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اندازہ لگا؟ آج کے لوگ کہتے ہیں کم کھانے سے آج بیمار نہیں ہوتا آدمی، آدمی جب بھی بیمار ہوتا ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ عجیب۔ اور دن بھر کی ساری بھوک، اور شریعت میں سنت کیا ہے؟ افطار آدمی کھجور سے کرے، یہ سنت ہے۔ اور کھجور کے اندر اتنی طاقت ہے، جس آدمی نے ایک کھجور کھا لی وہ کئی دنوں تک بھی بھوکا رہے تو بھوک کی وجہ سے مر نہیں سکتا۔ کیا عجیب طاقت ہے۔ اس لیے ہم اس روزے کو آسان طریقے سے پیش کریں، بچوں کو ترغیب دیں، روزہ بھی رکھے نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے نماز بھی پڑھے، اور ایسی صدا آواز لگے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہوں، گھروں کے اندر نماز کی فضا ہو، موبائل کی مصروفیت دور کر دیں، کاروبار کی مصروفیت کم کر دیں، عید کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ بازار کم سے کم جانا ہو، اور لین دین کے معاملات پورے کر لیں تاکہ ایک مہینہ رمضان کا ملا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح پڑھی، عبادت کی، یقین جانیں یہ رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی کا تبدیلی کا مہینہ ہوگا، انسانیت کی ہدایت کا ہوگا، انسانیت کی خیرخواہی کا مہینہ ہوگا رمضان کا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان جو آنے والا رمضان ہے اسے ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور ابھی سے ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیں اور اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جس روزے سے اللہ آپ راضی ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔